نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اصال ثواب کی یہ پروقار تقریب جو ہمارے عزیز محترم المقام الحاج الحافظ ہارون الرشید صاحب کے اصال ثواب کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے، اس میں جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات اور نظریات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کے نامور علماء، محققین، اساتذہ اور مفتیان، حفاظ اور قراء اور معززین بڑی کثرت کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ ہمارے بہت سے حضرات کے ملفوظات بھی آپ نے ملاحظہ فرمائے، خاص طور پر حضرت مولانا مفتی محمد بشیر احمد طاہر صاحب اور خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساقی اور فخر السادات صاحبزادہ سید سلطان شاہ صاحب مشہدی اور اس خوبصورت مسجد کے خطیب اعلیٰ اور دیگر حضرات کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے۔ مجھ پر ان ہستیوں نے اعتماد فرماتے ہوئے مجھے چند لمحات کے لیے آپ کی سمع خراشی کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما چکا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کے لیے موت کا ذائقہ ہے، کوئی جان موت سے بچ نہیں سکتی، کسی جان کے لیے موت سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کل من علیہا فان۔ یہاں پر ہا ضمیر کا مرجع یہ زمین ہے۔ علماء اسلام کا یہ کہنا ہے کہ یہ بطور تغلیب ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی کائنات میں ذات و صفات الہیہ کے سوا جو کچھ ہے اس کے لیے فنا ہونا لکھا جا چکا ہے۔ فَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے محبوب، جو ہستی باقی رہنے والی ہے وہ تیرے رب ذو الجلال کی۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک دروازہ ہے اور ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جان کو گزرنا ہے۔ آپ ہی کا فرمان ہے، الموت قدر کل نفس شاربوہا، موت ایک جام ہے، موت ایک مشروب ہے، موت ایک پیالہ ہے، اور ایسا جام اور ایسا مشروب ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے۔
سعدی شہرازی نے اس پر بڑی ضرب کاری لگائی. فرماتے ہیں مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، مباش منس بازی روزگار، نہ رہنے والی عمر پہ بھروسہ نہ کر، زمانے کے کھیل سے امن والا ہو کے نہ بیٹھ. جو تیرے سامنے دوسروں سے کھیل کھیلتا ہے، بہت جلد یہ وقت تجھ پہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ موت تجھے بھی سر کے بل لٹکا دے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السعید من وعد بغیرہ، سعادت مند، نیک بخت، اچھے نصیبے والا شخص وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. کسی اور کا جنازہ اٹھتا دیکھے، اپنے آپ کو اسی مقام پہ تصور کرے، کسی اور کو لحد میں اتارے اور دل میں یہ خیال مضبوط کر لے بہت جلد یہ وقت مجھ پہ بھی آ سکتا ہے، کسی اور کے ہاتھوں میرا جسد خاکی قبر میں اتارا جا رہا. سعدی شہرازی ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں خیر کن خیر کن خیر کن بغنیمت شمار عمر، زاں پیشتر کے بانگ برایت فلاں نماند. اے سننے والے شخص نیکی کر، نیکی کے وطیرے کو اپنا، نیکی کی روش اختیار کر، اور زندگی کے جو دن باقی ہیں ان کو غنیمت سمجھ، اس سے پہلے کہ آوازہ بلند ہو کہ فلاں شخص نہ رہا. خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. توجہ طلب ہے یہ بات، جس کے لیے جنت ہو وہ یہاں رہنے کا ارادہ رکھے. یہ بات تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتی ہے. جس کے لیے ہو قید خانہ، کون سا معمولی سی عقل رکھنے والا بندہ قید خانے میں رہنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ قید خانے میں رہنے والے افراد تو گھڑیاں گن گن کے گزارتے، دن رات گن گن کے بسر کرتے کہ کب بلاوا آئے، کب میری رہائی کا پیغام آئے اور کب میری جان چھوٹے قید خانے سے. اسی لیے اہل اسلام نے یہ کہا ہے کہ مومن بندہ جب دنیا سے رخت سفر باندھتا ہے تو پھر مرتا نہیں، اس کو قید سے رہائی مل جاتی. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت کو یہ نہ سمجھ کہ بندہ مومن کو مار جائے گی، موت کو یہ نہ سمجھ کہ بندہ مومن کو ہلاک کر جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ موت بندہ مومن کی ہو تو اور شے ہے، فساق و فجار کی ہو تو اور شے ہے. بڑی توجہ طلب بات ہے. حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں تک ہے کہ بندہ مومن کو موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک اس کی مرضی شامل نہیں. آپ غور فرمائیں گے، بندہ مومن کی موت دنیا داروں کی طرح کی نہیں، فساق و فجار کی طرح کی نہیں، شریعت کا دامن تار تار کرنے والوں کی طرح کی نہیں، رشوت خوروں سود کا دھندا کرنے والوں کی طرح نہیں. بندہ مومن کو موت بھی اس وقت تک طاری نہیں ہوتی جب تک کو وہ آپ مرنے کا ارادہ نہیں کرتا. صحیح حدیث. میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لیے فرمان ہے کہ بندہ مومن کو موت کیا کرتی؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. بندہ مومن کے لیے موت پل کا کام کرتی، اور پل کیا کرتا ہے؟ ادھر والے یار کو ادھر والے یار سے ملانے کے کام ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ تو اپنے گھر گئے. لیکن ضروری ہے کہ آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. کوئی بندہ بڑی لمبی عمر بھی پائے، پھر بھی اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب سے پوچھو کیسا لگتا ہے. ابھی حافظ صاحب اللہ کے کرم سے قرآن مجید کی حفظ کی دولت سے مالا مال ہو. یہ کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں، حفظ ہونا قرآن کا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من قرأ القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ وادخلہ اللہ الجنہ فشفعہ فی عشرۃ من اہل بیت کلہم وجبت لہ النار.
حدیث سن کر ذرا سبحان اللہ فرمائیں کہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پڑھتا ہے, اور یاد رکھنے والی بات ہے حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ناظرہ قرآن پڑھتے اوپر سے دیکھ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس کے خاندان پہ ایسا برستا ہے کہ اس کے والدین کی گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا جاتا ہے. جس نے ناظرہ قرآن پڑھا اس کے والدین بخش دیے جاتے ہیں, تو جس نے حفظ کیا ہو اس کے مرتبے کا حل. فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ اللہ حلالہ, جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو دل کی تختی پہ لکھا, لوہے دماغ پہ نقش کر لیا, اس کو اپنے قلب پہ منتقل کر لیا, اور پھر یہ نہیں کہ خالی پڑھا اور چھوڑ دیا. وَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ, قرآن کے حلال کیے کو حلال سمجھا, قرآن کے حرام کیے کو حرام جانا, اور حرام سے ہمیشہ بچتا رہا. قرآن کے آئینے میں اس کی زندگی بسر ہوئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو جنت میں داخل فرمائے. خود کا مطلب کیا ہے؟ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ ہوگا, اور پھر خالی داخلہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے خاندان کے وہ 10 افراد. یہ صحیح حدیث ہے جو سنا رہا ہوں, اس کے راوی خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح حدیث, اس پر کسی کو کوئی کلام نہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خاندان کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو گئی, لکھا جا چکا ان کی پیشانیوں پہ, ان کی پشتوں پہ ٹھپے لگا دیے گئے, دوزخی ہیں, جہنمی ہے, واجب ہو چکی جہنم. رب ذوالجلال فرمائے گا حافظ قرآن میں تیرے ہونٹ ہل کے دیکھنا چاہتا ہوں, ان میں سے جس کی سفارش تو کرے گا ہم بخش کر اس کو جنت میں داخل کریں گے. یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا قرآن مجید کے حافظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا, اقرا یقال لصاحب القرآن, اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور فرمایا جائے گا حافظ قرآن سے. اور یہاں حافظ قرآن کے لیے لفظ صاحب قرآن آئے. اللہ کیا بلاغت ہے اور کیا انداز ہے. تھوڑے سے وقت میں شاید اس کو کھول نہ سکوں کیونکہ لمبا سفر ہے, وقت بہت تھوڑا ہے جس میں بہت باتیں کرنا چاہتا ہوں. صاحب قرآن فرمائیں گے حافظ کو, فرمائیں اس کو بلائیں گے, فرمائیں گے اقرا ورتقِ ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها. اے قرآن پڑھنے والے قاری صاحب آ جاؤ اور قرآن کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ, اور تمہارا آخری ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں پر قرآن مجید کی آخری آیت پڑھی جائے. سارا معاملہ حافظ قرآن کے ذمہ لگا دیا جائے. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا, علماء موجود ہیں, ان کی موجودگی میں میں یہ بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. اہل سنت کے نظریے میں نبیوں کے سوا کسی شخص کے جسم کی سلامتی کی ضمانت نہیں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ حضرات ذرا غور فرمائیں میری بات کی طرف. جو بات میں عرض کر رہا ہوں, مر جانے کے بعد کتنا بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو, اس کے جسم کی سلامتی کی ضمانت نہیں دی گئی. نظریہ اہل سنت میں اگر کسی شخص کا جسم اس کے انتقال کے بعد اصلی حالت میں باقی نہ رہے, اس کی ولایت میں کوئی فرق نہیں آتا. کوئی بندہ کہے بھئی اس کا جسم سلامت نہیں رہا ہے تو یہ ولی نہیں. یہ نظریہ غلط. اہل سنت کے ہاں صرف نبیوں کے جسم کی سلامتی کی ضمانت دی گئی. فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہے اپنی قبر میں, اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے, سرکار کا فرمان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, اور ایسے زندہ ہوتے ہیں کہ قبروں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ فرمائے. یہ نبیوں کے جسم کی سلامتی کی ضمانت دی گئی, لیکن نبیوں کے سوا کسی کے جسم کی سلامتی کی ضمانت نہیں. لیکن صحیح حدیث میں علامہ علی متقی ہندی نے کنز العمال میں کئی حدیثیں نقل کی کہ قرآن کا حافظ ہو, قرآن کو جس نے دل پہ لکھا ہو, لوہے محفوظ لوہے دماغ پہ نقش کیا ہو, اگر کو قرآن کے آئینے میں ڈل کر زندگی بسر کرتا ہے
اس کا جسم قبر میں سلامت، اس کا جسم بھی سلامت رہے گا، اس کو یہ مرتبہ دے دیا گا۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا، اور انتہائی خوش نصیب ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو اس پرفتن دور میں اسلامی تعلیمات کے زیور سے مزین کیا، اور اس مشکل وقت کے اندر ان کو دنیا سے چھڑا کر دین کے کھاتے میں ڈالا۔ اور میں سمجھتا ہوں آج دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کی برکت کا حال تھا۔ کتنے انجینئر ہیں، کتنے آرکیٹیکٹ ہیں، کتنے نقشہ نویس ہیں، کون ان کو جانتا ہے، لیکن حافظ ہارون صاحب نے رخت سفر باندھا، ہر دل سے آ نکلی، ہر دل نے اس کے درد کو محسوس کیا۔ یہ قرآن کی برکت تھی جس نے اس کو انسانیت کا درد سکھا دیا۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں انسانیت کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جو قرآن پڑھنے والا ہو، حدیث مصطفیٰ پڑھنے والا۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی کا، کوئی بڑی لمبی عمر بھی پا جائے، حافظ صاحب تو 40 42 45 سال کی عمر میں دنیا سے گئے، اگر کوئی بندہ 100 برس بھی رہے، 200 برس بھی رہے، کبھی اس سے آگے جا کے پوچھو نا بھائی کیسا لگتا ہے، اس کے رشتہ داروں سے پوچھو بھائی کیسا محسوس ہوتا ہے۔ فارسی زبان کا بڑا مشہور شعر ہے، کہتے حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر نہ دیدم ببہار آخر شد۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرے یار کی، میرے دوست کی صحبت مجلس آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے ختم ہو گئے۔ ارے بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے پھولوں کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، بہار ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بہت سی کتابوں میں یہ بات آئی کہ آپ کو رب الجلال نے 1700 برس عمر عطا کی۔ قرآن مجید کا جو قول ہے وہ تبلیغ کا قول ہے۔ 950 برس کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے بات کہ قرآن میں 950 فرمایا، مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کی تبلیغ ہے، 950 برس مسلسل تبلیغ کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنی قوم کے بارے میں دعا کی، جس کو ہمارے عرف میں دعائے بد کہا جاتا ہے۔ نبی دعائے بد نہیں کرتے، سبحان اللہ فرمائیں۔ ان کے لیے دعا کی ہے کہ اب ان کا وجود برداشت نہیں کرتا کہ تیرے بندے ہو کر تیرا کہنا نہ مانے، تیرے بندے ہو کر پھر تیری بات پر دھیان نہ کریں، ان کا وجود میں برداشت نہیں کرتا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی دعا ہوئی، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد طوفان آیا جس کو طوفان نوح کہتے ہیں۔ روایات کے مطابق 140 دن پانی رہا، مسلسل پانی برسا، زمین نے پانی اگلایا، آسمان نے پانی برسا۔ کس کی مجال ہے رب کے مقابلے میں کھڑا ہو؟ غور کرو کتنے انتظامات کیے ہوں، کون قدرت کا ایک جھٹکا سہ سکتا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کو افرادی قوت کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو میزائل اور ٹینکوں کی ضرورت نہیں، یہ بڑے بڑے طیاروں کی ضرورت ہے، اس کو اتنا کہتے ہو جائے، بس کہنے کی دیر ہے، ہر چیز ہو جائے یا تباہ و برباد ہو جائے جیسے اس کا فرمان۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر 350 برس اس کے بعد زندہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کسی نے، حضور کیسا لگتا ہے دنیا سے جا رہے؟ جواب میں فرماتے تھے سچ پوچھو تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے ایک حجرے کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوا، وقفے کا سانس لیا ہے، دوسرے دروازے سے باہر نکل۔ وہ ابراہیم ذوق نے کہا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ابھی جو حضرت ساقی صاحب بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ بھیجنے میں جب کسی سے نہیں پوچھتا تو لے جانے میں کیسے کیسے پوچھے؟ یہ بات سچ ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، جیسے چاہے کرتا ہے، لیکن بندہ مومن کے لیے اور پروانے جاری کرتا ہے۔ مومن کے لیے فرمایا اس کو موت بھی تب دیں گے جب خود مرنے کا ارادہ کر لے۔ سبحان اللہ کہو، تاجدار ہیں، بہت بڑے بادشاہ ہیں، بادشاہ سلامت ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، ایم ایل اے صاحب ہیں، جاگیردار صاحب ہیں، وڈیرے ہیں، ملک اور موت کا نام آئے آ رہا ہے، پوچھو حال کیا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک الموت آئے، سامنے آ گئے، کہتے جناب لینے آیا ہوں چلیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے جو نہ جانا چاہے، یہ عام بندہ تو نہیں کہہ سکتا نا، یہ ابراہیم ہے جس نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہے۔ دنیا کا انوکھا واقعہ، دہکتی آگ کے شعلوں کے اندر بلا خوف و خطر چھلانگ لگائی، بے آب و گیا ریگستان کی وادی میں دودھ پیتے بلکتے بچے کو، جوان بیوی کو
بے آب ہو گیا ریگستان کی وادی میں، بیابان میں، جنگل میں چھوڑ کے چلا، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ 4 مرتبہ ہجرت کی۔ رب ذوالجلال نے خود فرمایا ابراہیم وہ مرد بندہ ہے جس کو جس امتحان میں ڈالا کامیاب ہو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ رب کہتا ہے ابراہیم وہ شخص ہے جس آزمائش میں ڈالا ہے کامیاب ہو گیا۔ اور آج کل ہمارے بعض نعت خواں پڑھتے رہتے ہیں کہ قرضہ خلیل دا اتاریا۔ میں نے کہا رب تو کہتا کوئی قرضہ ہے ہی نہیں، تو کہتا نہیں قرضہ بھلا نے اتارا۔ میں نے کہا ابراہیم کا کون سا قرضہ ہے جو اس کے ذمہ پڑا رہ گیا ہے؟ حضرات توجہ طلب، ابراہیم علیہ السلام کو ملک الموت آئے، کہتے جناب لینے آیا ہوں۔ آگے سے ابراہیم علیہ السلام کہتے جو نہ جانا چاہے۔ حضرات سبحان اللہ، اب میری اتنی سی بات پہ خفا ہو سکتے بھئی ابراہیم کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں کہتا قرآن پڑھ کے دیکھو، رب کہتا یجادلنا فی قوم لوط۔ ابراہیم کو ہم نے مرتبہ دیا قوم لوط کے بارے میں جھگڑتا ہے ہم سے۔ یہ قرآن ہے خالص۔ کیوں جھگڑتا ہے؟ رب کہتے اس لیے کہ نرم دل ہے۔ کہتے قوم لوط کو عذاب دینے میں جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے تھوڑا موقع دے دو کوئی مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھے۔ تو مولا تجھ سے کوئی جھگڑ سکتا ہے؟ فرمایا مخالف ہو جائے تو کیا جھگڑے گا وہ؟ دم نہیں مار سکتا، مچھروں سے مروا دیتے، غوطے دے کر مروا دیتے، طوفان کے حوالے کر دیتے، زلزلے لے آتے۔ ہمارا اپنا ہو جائے تو لاڈ بھی کر سکتا ہے اللہ، پیار بھی کر سکتا ہے۔ کہ ابراہیم لاڈ کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ 175 برس عمر ہے، اور ایک روایت کے مطابق 200 برس عمر ہے۔ ملک الموت نے کہا جناب لینے آیا ہو چلیے۔ فرماتے جو نہ جانا چاہے۔ آگے سے ملک الموت کیا کہتے؟ کہتے جناب حکم کا بندہ ہوں، رب نے بھیجا ہے، اگر آپ نہ جانا چاہیں تو پھر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آپ جانے آپ کا رب جانے بات کر لے، کیونکہ تاکہ آپ کو پتا چل جائے ادھر کیا ہے اور آپ کے ہاں کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ذرا پیچھے ہٹنا، میں رب سے پوچھوں بندے مارتا کیوں ہے؟ نہ تو اس کی زمین کی وسعت میں کمی آتی، نہ ان کے خزانے کام ہوتے، نہ اس کی قدرت میں کوئی فرق آتا ہے، پھر بندوں کو کیا مار کے لیتا ہے؟ ملک الموت کو پیچھے ہٹا کے حل رأیت خلیلا یبیت خلیلہ۔ مولا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو یار بھی کہے مار بھی دے؟ یار یاروں کو مارتے ہم نے تو نہیں دیکھے، تو کیسا یار؟ زمانے میں ڈنکا بجا دی ابراہیم میرا خلیل ہے، ابراہیم میرا دوست ہے، میں نے خلت کا تاج دیا اس کو، دوست ہو کر پھر مارنے کے لیے بندہ بھیج دیا۔ یہ دو باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی، یا یار کہنا چھوڑ یا مارنا چھوڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ گزارش کی، ادھر سے کیا جواب آتا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلی۔ ابراہیم سچ ہے، یار یاروں کو مارتے نہیں، لیکن یہ بتا یار یار کو ملاقات کے لیے بلائے، کون سا یار ہے جو آنے سے انکار کر رہا؟ میں تمہیں مار نہیں رہا، ملاقات کے لیے بلا رہا ہوں، آ جا۔ علامہ اقبال نے بھی تڑپ کر کہا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ماں کتنا پیار کرتی، ماں کی گود میں کبھی آپ سر رکھو، عمر آپ کی 80 برس بھی ہو گئی، کتنا پیار ملتا ہے، کتنا سکون آتا ہے۔ زمانے کی کوئی شے وہ سکون دے نہیں سکتی جو ماں کی گود دیتی۔ میں کہتا ہوں ماں کی گود میں اتنا سکون آئے تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہو اس کی بارگاہ میں بندے کو کتنا سکون آتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کے بارے میں یہ نہ سوچ کے مر جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، موت آ گئی تھی، بازو پھیلا دیے تھے، اور آگے بڑھ بڑھ کے کہتے تھے اہلن و سہلن مرحبا، موت تیرا آنا مبارک ہو، موت میں تجھے ویلکم کرتا ہوں، موت تجھے میں مرحبا کہتا ہوں، موت تجھے میں خوش آمدید کہتا ہوں، تو بڑے سہانے وقت پہ آئی ہے، میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ پاس کھڑی تھی، فرماتی ہیں آپ نے موت کو بازیچہ اطفال سمجھا ہے، بچوں کا کھیل ہوتا ہے۔ موت کے وقت تو بندے کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی، اس کی آنکھیں پیچھے دس جاتی، پنڈلی کے اوپر پنڈلی چڑھ جاتی، اور سان بندے کے خطا ہو جاتے ہیں، بندے کا حال بگڑ جاتا ہے۔ آپ مسکرا رہے ہیں، کہہ کے لگا رہے، بجت کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی مسکرا کے فرماتے ناک کی ہڈی اس کی ٹیڑھی ہو جو مر رہا ہو،
आंखें उसकी पीछे धन से जो फना हो रहा हो और शान उसके खता हो, पिंडली के ऊपर पिंडली उसकी चढ़े जो हलाक हो रहा हो, सुन ले, ना मैं मर रहा हूं, ना मैं फना हो रहा हूं, ना मैं मौत के घाट उतर रहा हूं। जिस रब की मुलाकात के लिए तड़पता रहता था, आज उसकी मुलाकात का पैगाम आ गया। इसीलिए मौत को विसाल कहा जाता है, इसीलिए मौत को वसंत से ताबीर किया जाता है। और जरूरी है कि वो वक्त आने से पहले पहले अपने आप को तैयार कर लिया। ये वक्त आज हमारे सामने हाफिज साहब पे आया, कितने ज़हन में मंसूबे बनाए हमने, कितने बनाए, इतनी कोठियां, इतने बंगले, इतने महल्लात, इतने बैंक बैलेंस, इतनी जमीन, इतनी फलाशे। अल्लाह जरा गौर फरमाओ, किस वक्त बुलावा आया, कब चले गए। हर शय इधर ही पड़ी की पड़ी रह गई। रिश्तेदारों में कोई काम नहीं आ सका, वो माल काम नहीं आया, वो मामलात काम नहीं आ सके, अमल ही साथ गया है। जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर। दूर का सफर हो, फिर सारी रात अक्लमंद बंदे सोते नहीं, थोड़ी देर सुस्ता के उठ जाते हैं। लंबा सफर है, तुझे और मुझे जो सफर दरकार है, जो सफर मुझ पे पड़ने वाला है, आप पे पड़ने वाला है, ये आसान सफर नहीं। मौत का आना कैंचियों के 1000 बार कतरने से ज्यादा सख्त, तलवारों के 1000 बारों से ज्यादा सख्त, आग में जलाए जाने से ज्यादा सख्त। लेकिन बंदा मोमिन हो जा, फिर तेरी नकारू निकलने का मामला और ही हो जाए। इसका नक्शा देखना हो तो गाजी मुमताज हुसैन दिखा के चला गया है। अजीजान गिरामी कदर कहते, खुद उन्होंने फंदा चूम के खुद अपने गले में डाला था, पर मैं पीछे हट जाओ, खुद लेने आए हैं मुस्तफा, तैयार हो गए। हमारे आला हजरत ने भी बड़ा तड़प कर ये बात कही है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। कौन जिंदगी के दिन गुने, कब वो मौत का परवाना आए, कब तेरा दीदार हो। दिल चाहता है आज ही मौत आ जाए, आज ही तेरा दीदार नसीब हो। अजीजान गिरामी कदर, बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई, 2-4 बातें मैं अब अर्ज करना चाहता हूँ इस उन्वान से। अब जो करने हम आए, इतने बंदे इकट्ठे कर लिए, खाना लग गया है, कुरान पढ़ने लगे हैं, तकरीरें होने लगी हैं, मौलवियों को बुलाओ। ये कोई सबूत भी कुरान और हदीस में है या वैसे ही करने आ गए। बंदे के दिल में ख्याल आता, इतना खर्चा करते हो, पहले इंतकाल हो गया बंदे का, अब उसकी डबल जान निकालने आए हो। इसके लिए 2 बातें अर्ज करना चाहता हूं। नजरिया अहले सुन्नत में एक अमल भी ऐसा नहीं जो कुरान या हदीस से साबित न हो। सुभान अल्लाह। नजरिया साले सवाब के जिंदों के नेक अमाल से मरने वालों को फायदा पहुंचता है। एक हदीस नहीं, 20 हदीसों से साबित कि नेक अमल बंदे का हो, मरने वालों को फायदा देता। वक्त बहुत इस पे होना चाहिए, लेकिन 2-3 हदीसें मुख्तसर वक्त में जो मुझे वक्त दिया गया उसमें मुकम्मल करना चाहता हूं। साले सवाब की इजाजत सरकार ने आप दी, और ना सिर्फ इजाजत दी बल्कि जुबान अक़दस से करके दिखा दिया। यूं होता है, ना सिर्फ करके दिखा दिया बल्कि वक्त विसाल हुजूर मौला अली शेर खुदा को बुला के फरमाया, अली मैं जा रहा हूं, मेरे बाद जब तक जिंदा रहे, जब भी बड़ी ईद का मौका आए, जब अपने लिए कुर्बानी करे, मेरे लिए कुर्बानी करके सारे सवाब कर देना। बल्कि मैं तो उलमा की मौजूदगी में यहां तक अर्ज करना चाहता हूं, कयामत का दिन दारुल जज़ा है। कोई बंदा 50,000 साल के उस दिन में कहे कि मुझे नेकी करने की इजाजत दो, उसका फायदा नहीं होगा। वो कहे मेरी नमाजें रह गई जी, नमाजें कदा हो गई, काम काज बड़े थे। कोई कहता रोजे छूट गए, रोजे रखने दो, इतना बड़ा लंबा दिन है, इजाजत ही नहीं मिलेगी। लेकिन जिम्मेदारी से कहता हूं, साले सवाब अगर कोई कयामत के दिन भी करे, एक नेकी का करे, रब 2 दफी बंदे को जन्नत में दाखिल करे। पहले 2 हदीसें सुनाता हूं ताकि आपके ज़हन में जरा ये बात बैठ जाए कि साले सवाब क्या क्या होती है। एक हदीस से सही बुखारी में जल्द अव्वल में सफा नंबर 186 पर, यही हदीस है सही बुखारी में जल्द अव्वल में सफा 386 पर, यही हदीस है सही मुस्लिम में जल्द अव्वल सफा 324 में, यही हदीस है सुनन नबी दाऊद में जल्द दोम में सफा नंबर 42 पर। चारों मकामात पर राविया कौन है? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक
محبوب رب العالمین، وہ عائشہ جس کو فرشتوں کا سلام آتا رہے۔ حدیث کے الفاظ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی یختلط نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم۔ حدیث ایسا مرتبہ رکھتی ہے، اس پر سبحان اللہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ جاگتے بھی رہیں گے، سنیں گے، تھوڑی دلچسپی بھی ہوگی تو حدیث میں فرمایا گیا کہ جو بندہ دین کا ایک مسئلہ سمجھتا ہے 1000 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب پا جاتا ہے۔ جو قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم سمجھتا ہے 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب پا جاتا ہے۔ تو جتنا آپ سمجھیں گے، جتنی توجہ کریں گے، اس کا ثواب بھی حافظ صاحب کے نام عمل میں منتقل کریں گے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کیا سرکار میری ماں فوت ہو گئی، بولنے کا موقع نہیں ملا، میرا گمان ہے اگر پتہ چلتا موت آ رہی ہے بولتی تو اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتی، لیکن پتہ ہی نہیں چلا، اچانک موت آ گئی۔ اب میں پوچھنے آیا ہوں، ماں کے مر جانے کے بعد، دنیا سے گزر جانے کے بعد، دفتر عمل لپیٹے جانے کے بعد اگر اپنا مال میں خرچ کروں، اللہ کے راستے میں غریبوں کو دوں، یتیموں کو دوں، فقیروں کی خدمت میں پیش کروں، آقا بتائیے اس کا ثواب میری ماں کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ ہے وہ سوال جو منکرین احسان ثواب کرتے، نام میں گنواتا نہیں، سینہ تان کے کہتے جناب دیکھو جی کیسی ناانصافی ہے، کرتا کوئی ہے ثواب کوئی لے جاتا ہے، مال کسی کا فائدہ کسی کو، محنت کسی کی اجر کسی کو۔ ان کی خدمت عالیہ میں ہماری گزارش ہے، نہ یہ سوال ہمارا ہے نہ یہ جواب ہمارا، سوال صحابی رسول کا ہے، جواب آمنہ کے لال کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی نہ گھبرا، ماں کے مر جانے کے بعد، دنیا سے گزر جانے کے بعد، دفتر عمل لپیٹے جانے کے بعد جا کے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر، غریبوں کو دے، یتیموں کو دے، فقیروں کی خدمت میں پیش کر۔ شرط یہ ہے اس مال کو اپنی ماں کے نام سے منسوب تو کر۔ میرے رب کے کرم کا حال یہ ہے اس کا ثواب ضرور تیری ماں کو عطا فرمائے گا، ساتھ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ یہی سارے ثواب ہم کرنے آئے۔ جب ہم یہ حدیث سناتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ تو صدقات مالیہ ہے، تم قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے، ایک حدیث اس پر سنا دوں اور 5 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کروں۔ کتاب کا نام ہے کنز العمال، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر اس کا 625، لکھنے والا امام علی متقی ہندی، راوی کون ہے؟ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینۃ العلم، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی شیر خدا کی روایت کے الفاظ کیا؟ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مر على المقابر قال على الإخلاص 11 مرة ثم وهب أجرها للأموات أوتي من الأجر بعدد الأموات۔ حضور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ قبرستان کے قریب سے گزرے اس کو چاہیے بے دہانی سے گزر نہ جائے۔ حضرات توجہ فرمائیے، آج ہم کو سکھایا جاتا ہے قبروں پہ نہ جاؤ، یہ شرک ہوتا ہے۔ میں نے کہا ادھر جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ فرماتے قریب سے گزرے تو بے دہانی سے نہ گزر۔ سبحان اللہ فرمائیے، سارا زمانہ کہتے قبروں پہ نہ جاؤ شرک ہوتا ہے۔ میں نے کہا جن کا کلمہ پڑھا ہے ان سے سن، وہ فرماتے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کو ضرور جایا کرو۔ اور جو والدین کی قبروں کا مسئلہ ہے اس کے لیے تو سرکار نے فرمایا من زار قبر ابوی کتب برا، من زار قبر ابوی غفر اللہ، من زار قبر ابوی فی یوم الجمعہ قعد لحجۃ مبرورۃ۔ جو بندہ والدین کی قبروں کی زیارت کرتا ہے بڑا گناہگار بھی ہو رب کی بارگاہ میں اس کو نیکوکار لکھ دیا جاتا ہے۔ جو بندہ والدین کی قبروں کی زیارت کرتا ہے رب اس کو بخش کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو جمعہ کے دن والدین کی قبروں کی زیارت کو آئے اس کا یہ عمل ایسے ہی ہے جیسے اس نے حج مقبول کر لیا ہو، حج مبرور کر لیا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور فرماتے جو بندہ قبرستان کے قریب سے گزرے اس کو چاہیے قبروں پہ کھڑا ہو،
آقا کیا کریں؟ فرمایا کھڑا ہو کے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ اور پڑھ کر مرنے والوں کو اصال ثواب کر. میرے رب کے کرم کا حال یہ ہے جتنا الگ الگ ثواب ہر مرنے والے کو عطا کرتا ہے ان سب کی تعداد کے مجموعے کے مطابق رب پڑھنے والے کو بھی عطا کرتا ہے. اگر پڑھ کے اپنے پاس رکھتا اتنا ہی رہتا جتنا تھا. اب جو ہمدردی آئی اس کے سینے میں جب یہ کہتا ہے تمام کو بخشتا ہوں تو رب فرماتا ہے جتنا سب کو الگ الگ دوں گا ان کے تعداد کے مجموعے کی خاطر تیری جولی میں بھی ڈال دوں گا. تو آج کیسا کرم ہے رب کا. حافظ صاحب کو بخشوانے آئے ہیں. ہماری جولیاں خالی ہو سکتی ہیں. حضور کی حدیث فرماتی ہے کہ آئے تھے خالی ہو سکتی ہے جولی, جاتے وقت خالی نہیں رہے گی, بھر دیں گے لے جاتے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اتنے بندے اکٹھے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ 2 بندے نہیں بیٹھ کے کر سکتے؟ مولوی بلا لو, حفاظ بلا لو, قرآ بلا لو. ہو سکتا ہے اکیلا بندہ بھی کرے, ہو سکتا ہے اکیلا بھی دعا کرے, ہو سکتی ہے. لیکن جب 100 200 400 مل جائے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کے 40 بندے اکٹھے ہو جائیں ان میں سے ایک اللہ کا بندہ ضرور ہوتا ہے جس کی دعا قبول کرتا ہے. اور یہ تو امت محمدیہ کا فراد ہے. بعض کتابوں میں لکھا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بارش رک گئی, قحط سالی ہو گئی, دور دور تک قحط تھا, بارش نہیں ہوتی, نمازیں پڑھ پڑھ کے استسقاء دعائیں مانگی. بالآخر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے آپ نکلے اور نکل کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا بارش نازل کر. ادھر سے وہی ہو گئی. رب نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے بیچ میں جس کا گناہ ایسا اس کے گناہ کی وجہ سے بارش نہیں ہو سکتی. اتنا گناہ گار ہے بارش نہیں, اس کو نکالو. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر کہ جب تک وہ بندہ نہ نکلا بارش نہیں ہوگی. یعنی معلوم ہوا کہ گناہ گار ہوں تو پھر نیکوکاروں کی دعا قبول ہوتی ہے, گناہ گاروں کی نہیں. ان کی وجہ سے بعض اوقات عذاب آتے ہیں. یہاں کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا بے اللہ کا فرمان ہے. وہ بندہ جس کو معلوم تھا کہ یہ گناہ میرا ہی ہے, اس نے سر سجدے میں رکھ دیا, گڑگڑایا رب کی بارگاہ میں اور عرض کیا مولا اتنے بندوں میں نکلوں گا تو میرا گناہ جانتا ہے, اتنے بندوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا. مولا میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں, مہربانی کر. ابھی ادھر ہی تھا تو آسمان سے چھما چھم بارش ہو گئی. حضرات غور فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا کیا ہوا؟ فرمایا وہ بندہ پہلے مخالف تھا, اب صلح کر گیا ہے. سبحان اللہ, صلح کر گیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا بتا تو صحیح نہیں ہے کون؟ فرمایا جب مخالف تھا اس وقت نہیں بتایا, اب صلح ہو گئی, اب کیسے بتا سکتے؟ یہ کہنا چاہتے ہیں ایک بندہ گناہگار بھی کبھی رب سے مانگے تو رب اس پر بھی مہربانی کر دے. 200 400 بندے بلا کے اس لیے عرض کرتے ہیں کہ کوئی تو ایسا ہوگا جس کی دعا شرف قبولیت کے مطلب. عزیزان گرامی قدر, حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم دعا مانگتے ہو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ جب تم قبولیت کے یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس لاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے. قرآن گفتگو مجھ سے جتنی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں معافی کا طلبگار ہوں. انتہائی مختصر ختم ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر دعا ہوگی, آپ کا وقت ضائع نہیں کیا جائے.